اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ فاریسٹ گارڈ کو اور بلاک آفیسر کو جو سب سے زیادہ مسائل رہتے ہیں نا جی، چلو وہ تو گزارا ہم کر سکتے ہیں کہ چلے تھوڑا بہت گزارا ہو رہا ہے ہمارا، لیکن ہمارے گھر نہیں مینجمنٹ سے چل رہے، جتنی سیلری ہے کہ اپنی سیلری سے ہی ہم جو ہے نا وہ ڈیوٹی بھی کریں اور سیلری سے گھر بھی چلائیں، لیکن ایک جو سب سے بیسک ہے وہ لائف ہے۔ تو ایک ملازم کی لائف محکمے کے لیے امپورٹنس ہونی چاہیے اس کی، کہ وہ بھی انسان ہے جو اس کا متحد ملازم ہے، تو اس کی بھی ایک زندگی ہے، اس کے بھی پیچھے ذمہ داریاں ہیں، اس کے بھی اہل و عیال ہیں۔ تو اب آپ اگر دیکھ سکیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 2 نہروں کا سنگم ہے، بی ایس لنک جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، بی ایس لنک نہریں، یہ دونوں نہروں کے درمیان یہ سینٹرل ایریا ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ڈیوٹی کے لحاظ سے 24 o'clock جو ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فاریسٹ گارڈ رسپانسیبل ہے، بلاک آفیسر رسپانسیبل ہے۔ تو رات کو اگر آپ ایک اسیسمنٹ کریں کہ اگر ہم رات کو یہاں پہ گشت پہ آئیں، خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، جیسا یہ سنسان اور ویران ایریاز ہیں، تو اس اللہ ہی وارث ہے، یعنی اس کا اگر ہم دیکھیں تو رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ محکمہ یہ کہہ دے گا کہ جی ڈیوٹی تھی جی، تو پیچھے کوئی والی وارث نہیں، اللہ توکل یہ نظام سارا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈینجرس ایریاز ہیں، یہ تقریباً ساری نہروں پہ یہی حالات ہیں، اکثر روڈز بھی اس طرح سے ہیں ویران۔ تو میں بار بار یہی افسران بالا اور حکام بالا سے گزارش کرتا ہوں کہ درخت بنیادی ضرورت ہے، ان کی حفاظت کے لیے جو سرکاری طور پر وہ فاریسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، تو فاریسٹ ڈپارٹمنٹ کی بنیادی اکائی جو ہے وہ فاریسٹ گارڈ اور بلاک آفیسر ہے۔ تو مہربانی کر کے جو ہے نا جی، وہ فاریسٹ گارڈ اور بلاک آفیسر کو جو فیلڈ کے متعلق بنیادی ضروریات ہیں، جن میں سے میجر ہم کوئی اتنی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ زیادہ ہمیں کوئی بہت زیادہ دیا جائے، چھوٹے چھوٹے سے مطالبات ہیں۔ ایک یہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے کہ کوئی اچھی بائک ہمیں دے دی جائے، جیسا کہ سمپلی ہے کسی بھی کمپنی کے ساتھ محکمہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے، تو ہمیں بائکس دلوا دی جائیں جو کہ ہمیں ایک اچھی ریٹس میں مل جائیں گی، چاہے محکمہ خود پے کرے۔ اگر محکمے کے پاس نئی سورسز ہیں تو وہ مناسب ایک ساتھ میں وہ ہمیں اویل ہو جائیں گی، اگر محکمہ اس میں تھوڑی سی دلچسپی لیتا ہے۔ دوسری چیز ہے سیلف ڈیفینس۔ تو سیلف ڈیفینس پہ جو ہے نا وہ میں بار بار کرتا ہوں کہ جو ہے نا جی، سب کی جان پیاری ہے، سب کو جان عزیز ہے۔ تو محکمے کو چاہیے کہ اپنے متحد ملازمین یا حکام بالا کو چاہیے کہ جو ہماری آپ لوگوں کی پبلک کی سانسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی زندگی کی بھی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس کے پاس اسے آپ سیلف ڈیفینس دیں گے، بیک اپ فورس دیں گے، تو کم از کم یہ ہوگا کہ یہ درخت انشاءاللہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، چوری بھی کم ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے جو ہے نا جی، ڈیوٹی بھی ملازمین بڑے اچھے طریقے سے بے خوف دیں گے۔ جب خوف طاری رہے گا تو ظاہری بات ہے ڈیوٹی بھی وہ جہاں کسی نے 100% کرنی ہے وہ 70% کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں برائے مہربانی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ کنوینس کو چلانے کے لیے پیٹرول ضروری ہے، جو ہم سیلری سے ڈلواتے ہیں۔ تو اگر فرض کریں ہم فیلڈ میں اگر ایک دفعہ کرتے ہیں 2 سے 2.5-3 لیٹر پیٹرول ہمارا صرف ہوتا ہے، کیونکہ یہ منیمم جو ایریاز کی لینتھ ہے، بیٹس کی لینتھ ہے، وہ 70 کلومیٹر ہے، اور زیادہ سے زیادہ 200 کلومیٹر تک بیٹس ہے۔ تو اب ان میں جب گشت کرنی ہے ایک فاریسٹ گارڈ نے، تو ظاہری بات ہے اسے وہ پیٹرول کے بغیر تو نہیں ہونی۔ تو پیٹرول میں کم از کم جو ہے نا جی 50% تو ڈپارٹمنٹ یا افسران بالا جو ہے وہ اس پہ انٹرسٹ لے، اور 50% جو ہے وہ پیٹرول الاؤنس کم از کم فراہم کریں، اور تھوڑا سا سیلری امپروو ہو جائے۔ تو یہ مناسب سی ڈیمانڈز ہیں۔ تو برائے مہربانی جو ہے میری افسران بالا اور حکام بالا سے گزارش رہتی ہے، تمام دوستوں سے، کہ بنیادی ضروریات جو ہیں محکمہ جنگلات کے ملازمین، جملہ ملازمین، افسران بالا سمیت، وہ انہیں پرووائڈ کی جائیں، تاکہ ان کو یہ جو درختان ہماری زندگی کی بنیادی اکائی ہیں، ان کو مزید پروٹیکٹ کیا جا سکے، امپروو کیا جا سکے، اور انہیں مزید ان کی گروتھ کی جا سکے، اور ان پروجیکٹس کو کامیاب بنانے میں دن رات ایک کر دی جائے۔ جب ہمارے گھر سکون سے چل رہے ہوں گے، ہمارے میں فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے بچوں کی فیس دینی ہے، تو اس میں ہم نے ڈیوٹی بھی کرنی ہے،
تو ہمیں جب ہماری تنخواہیں معقول ہوں گی، ہمیں گھر کی فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے جو گھر میں بجٹ دیا اس میں گزارا ہو جائے گا، تو ہم جی جان سے اپنی ڈیوٹی بھی کریں گے۔ سیکنڈلی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا اپنا جب ہماری جان کی پروٹیکشن ہمارے پاس ہوگی، ہم بے خوف و خطر دن ہو رات ہو اس کی گشت کریں گے، اپنی پروٹیکشن کریں گے، ٹمبر مافیا کے خلاف ایکشن لیں گے، قبضہ مافیا ہے، مال مویشی مافیا ہے، ان کے خلاف ایکشنز لیں گے، ڈیوٹی کریں گے۔ تو یہ چیزیں، تیسری چیز جو ہے ہمیں جب ہمارے علم میں ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا جی وہ ٹرانسپورٹیشن کی 50% فیسیلیٹیشن ہے اور ہمارے پاس اچھی ٹرانسپورٹ ہے، تو یہ بھی ہماری ڈیوٹی میں مزید افیکٹو کریں گی۔ تو مہربانی کیجیے یہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھیں اور محکمے کی امپروونیس پہ تھوڑی سی توجہ دیں، چاہے کوئی پولیٹیشین حضرات ہیں یا جناب سی ایم صاحب ہیں، پی ایم صاحب ہیں، تو جو ہے نا یا ہمارے افسران بالا ہیں، تو سب سے یہی گزارش رہتی ہے کہ مہربانی محکمے کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں۔ توجہ دی جاتی ہے تو صرف اس وقت اس حد تک دی جاتی ہے کہ پروجیکٹس دے دیے جاتے ہیں، اب ان پروجیکٹس کو جنہوں نے کامیاب بنانا ہوتا ہے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور پروجیکٹس عنایت کر دیے جاتے ہیں۔ تو پروجیکٹس جو ہے وہ دن رات کر کے کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس قدر ان کی کامیابی کا تناسب نہیں رہتا جتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ وجوہات تھیں آپ کو یہ ویڈیو بنانے کی یا دکھانے کی کہ برائے کرم، برائے مہربانی جو ہے نا حالات و واقعات کو مد نظر رکھیں۔ جس طرح سے پنجاب پولیس کو فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے، پیٹرولنگ پولیس کو کی جا رہی ہے، تو محکمہ جنگلات بھی پنجاب گورنمنٹ کے متحد ہے، اور صرف عدم توجہ کا ہے اس محکمے پر، جس وجہ سے محکمہ تھوڑی سی تنزلی کا شکار ہے۔ تو اس کو امپروو کرنے کے لیے بنیادی اکائی محکمے کے ملازمین، متحد ملازمین، ان پر توجہ دی جائے۔ شکریہ۔